Assalamualaikum everyone. Today we are gathered here to discuss on the prevailing current issues of the Israel-Palestine conflict. We have with us today Sir Abdullah Mohsin, who is an expert of the international humanitarian laws. So, sir, first I would like you to enlighten us about what is the major cause of this conflict. As Muslims here, we understand that supporting one side has always been favorable for us. But when we are here to explore the truth behind the situation, how would you sort of portray a situation jahan par Israel? We usually say that Palestine is, since it's a Muslim state and an Islamic state, we are to support it. But how would you kind of portray the real cause of the conflict? The conflict Palestine or Israel, well, basically it's a dispute regarding land between two nations, Palestinians and Israelis. جو کہ majority Palestinians Muslims ہیں اور جو Israelis ہیں وہ Jewish ہیں. اس کی بنیاد ہمیں 20th century کے سٹارٹ میں ملتی ہے جب پیلسٹائن کو برٹش مینڈیٹ دیا گیا World War I کے بعد, اور the British government went on to or tried to establish a Jewish state in the land of Palestine. ٹھیک ہے, جس کی بنیاد بعد وہ ایپریشن میں ملتی ہے ریبٹ سمپی کی. اور آہستہ آہستہ وہاں پہ جوئش پاپولیشن کو یورپ سے ریلوکیٹ کر کے اسرائیل میں پیلسٹائن میں لایا گیا. یہاں تک کہ World War II تک 33% of the population in Palestine constituted of Jews, جنہیں ریلوکیٹ کیا گیا تھا وہاں پہ, جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے کانفلکٹس ہوئے, اپرائزنگس ہوئی, وہاں پہ انتشار پھیلا مسلمانوں کے درمیان, یہودیوں کے درمیان. World War II کے بعد 1948 میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی جس کے ذریعے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم فلسطین کو برٹش مینڈیٹ سے آزاد کر دیں گے, اور اس کے بعد انہیں 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک ریاست ہوگی اسرائیل, دوسری پیلسٹائن, رائٹ. سو اٹس این ایشو آف ڈسپیوٹ آف لینڈ بٹوین 2 نیشنز. اٹس این ایشو آف سیلف ڈٹرمنیشن کہ دونوں اب چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا ملک کو, ان کی مرضی کی حکومتیں اور وہ آزادی سے اور ڈگنیٹی کے ساتھ سے بھی گزار سکتے, لیکن وہ ایشو آج تک پیسفلی ریزالو ہو سکتا. تو سر, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو پارٹیشن ہوگی نا, اس میں اگر میں آپ کو کلوز فگر بتاؤں تو 37,50,000 پیلسٹینینس تھے جو کہ ڈسپلیس ہو گئے. اب جب عرب بیسکلی اس کو عرب پیلسٹین ہوا ہی کہا جاتا ہے, تو جب وہ عرب اسرائیل ہے, تو جب یہ چیز ہوئی تو بیسکلی ہمارے پاس 3 نئی وہ سب ڈویژنز آ گئی تھی. ایک غزہ اسٹرپ تھی, ایک ہمارے پاس ویسٹ لینڈ بینک تھا, ویسٹ بینک, اور ایک یہ فرنک جو آ گئی. تو اس میں جو حماس جو ہے وچ ون دی الیکشنز اور غزہ جب اسرائیلی آکوپیشن جو تھی وہ اس پہ ختم ہو گئی. تو اگر ہم جیسے جا کر اس بارے میں ڈبیٹ کریں, ڈسکس کریں, تو ہمیں یہ پتہ, جب ہم ان ڈیپتھ اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو اٹیک جو ہوا تھا نا, وہ سب سے پہلے ہوا تھا غزہ کے سائڈ سے, جب راکٹس فائر کیے گئے تھے, اینڈ 14,000 جو اسرائیلی سولجرز انکلوڈنگ سویلینس وغیرہ جو تھے, سولجرز اینڈ سویلینس, تو ٹوٹل جو کیجولیٹیز تھی وہ 1,400 ہمارے پاس آئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے ڈیٹرمنیشن میں پھر جو ایئر اسٹرائکس بامبنگ اسرائیل کے پارٹ پہ کی گئی تھی وہ ایک لارج اسکیل کی تھی, ناٹ جسٹ 1,400, وی ٹاکنگ اباؤٹ 22,000 پلس. ٹھیک ہے, تو ہاؤ وڈ یو سے کہ جو پہلے تو ہم میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کنڈکٹ آف حماس تھرو غزہ فائرنگ راکٹس ٹو ادر کنٹریز, کیا وہ جسٹیفائڈ تھا؟ نمبر 2, کہ اگر تو وہ کام ہو گیا, کیجولیٹی آ گئی, تو اسرائیل کے پارٹ پہ جب انہوں نے اتنے لارج اسکیل کا اٹیک لانچ کر دیا, کیا وہ پھر چیز سچویشن جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کا؟ بہت براڈ کوشچن ہے آپ کا, بہت سارے کوشچنز ہیں. سب سے پہلے تو وہاں پہ
جو ویسٹ بینک اور غزہ کو سیپریٹ اینٹیز نہیں، دے آر پارٹ آف پیلسٹائن، فلسطین کے حصے ہیں. اور جیروسلم، ویسٹ بینک، غزہ یہ ملا کے فلسطین بنتا ہے، فلسطین کی ریاست کرتی ہے. لیکن حکومتیں مختلف، غزہ پہ حکومت حماس کی ہے، ویسٹ بینک پہ پیلسٹینین اتھارٹی کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ جو کانفلکٹ ہے بیسکلی یہ ہے کہ 1967 کے عرب اسرائیل وار کے بعد اسرائیل نے آکوپائی کر لیا تھا ویسٹ بینک کو، اور غزہ کو بھی کر لیا تھا، جو کہ ایونچولی اس نے کنٹرول چھوڑ دیا اس کا. لیکن ویسٹ بینک پہ آج بھی اسرائیلی سیٹلمنٹس، یعنی کہ جنگ کے ذریعے پہلے ویسٹ بینک پہ زمین کو آکوپائی کیا گیا، اسے انیکس کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد وہاں پہ اسرائیلی سیٹلمنٹس کی پاپولیشن کو سیٹل کیا گیا حکومت، اور جو فلسطینی پاپولیشن تھی ادھر اس سے زمینیں لی گئیں، انہیں ڈسپلیس کیا گیا تھا. اور اس کے بعد آئی سی جے کی ججمنٹ بھی آئی ہے اس پہ کہ وہاں پہ جو اسرائیل نے سیٹلمنٹس کی گئی، پھر وہاں پہ دیوار بنائی گئی ویسٹ بینک پہ، جس کے ذریعے وہ ویسٹ بینک کو باقی کے اسرائیل کے علاقے سے یا فلسطینی علاقے سے وہ الگ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے موومنٹ، پیلسٹینینس کی موومنٹ میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے. اور تو وہ وال بھی لیگل ہے، یہ جو سیٹلمنٹس ہے ویسٹ بینک پہ یہ بھی لیگل ہے. اچھا، غزہ کی بات کرتے چلے، وہاں پہ 2006 میں حماس نے الیکشن جیتا تھا لیجسلیٹو اسمبلی کا. تو حماس کو UN سیکورٹی کاؤنسل بھی دہشت گرد قرار دے چکا ہے، اور اس کے کافی ٹکراؤ ہے اسرائیلی گورنمنٹ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ. تو حماس جب حکومت میں آئی تو 2007 میں، بلکہ 2007 سے لے کے اب تک کئی کانفلکٹس ہو چکے ہیں حماس اور اسرائیل کے درمیان. اس وقت 2007 میں غزہ کو بلاکیٹ کر دیا تھا اسرائیل، لیکن نیول بلاکیٹ تھا، ہوا سے، پانی سے، لینڈ، ہر طرح سے چاروں طرف سے گھیراؤ کر دیا گیا تھا 2007 میں اسرائیل کی طرف سے، جس کی وجہ سے جو اسینشیل فیسلٹیز ہیں جو کہ سٹیزنس کو سروائیول کے لیے ضروری ہے، انہیں بھی نہیں پہنچانے دیا گیا بیسکلی. ٹھیک ہے، اور ان کا بھی بلاکیٹ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت مشکل ہو رہی ہے غزہ میں فلسطینیوں کی. ٹھیک ہے، تو جو اٹیک ہوا تھا، جو اکتوبر 7 کے دن باتیں چلیں، اکتوبر 7 میں حماس نے اسرائیل پہ اٹیک کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے 16 سال کی جو آپریشن تھا یا بلاکیٹ تھی اسرائیل کی طرف سے، اس کے جواب میں ایک ریٹیلیشن کہہ سکتے ہیں. لیکن حماس کا جو اٹیک سویلینز پہ یا سویلین آبجیکٹس پہ تھا یا سویلینز کے شہروں پہ تھا، وہ غیر قانونی. ٹھیک ہے، دیکھیں انٹرنیشنل لاء میں جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے کسی اسٹیٹ کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرنا، فورس کا استعمال نہیں کرنا. یوز آف فورس پروہیبٹڈ ہے مکمل طور پہ. تو حماس نے پہلے تو اسے وائلیٹ کی. حماس کی ریاست ہے، یہ رول ریاستوں پہ اپلائی کرتا ہے، لیکن ایک گورنمنٹ ہے، حماس گورنمنٹ ہے غزہ. تو انہوں نے فورس کا استعمال کیا اور پھر انہوں نے سویلینس کو ٹارگیٹ کیا، جو کہ IHL انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء یا جسے لا آف وار کہا جاتا ہے اس کی وائلیشن ہے. لیکن اس کے جواب میں اسرائیل نے سیلف ڈیفنس کو بنیاد بنا کے جوابی وار کیا، اٹیک کیا. ٹھیک ہے، تو اسرائیل نے جو سیلف ڈیفنس کیا وہ بھی ڈسپرپورشنیٹ ہے. بس سیلف ڈیفنس کا جو لا ہے انٹرنیشنل لا میں، وہ یہ ہے کہ جب آپ پہ اٹیک کیا جائے، آپ پہ ایکچوئل اٹیک ہو، تو اس کے جواب میں آپ اس اٹیک کو روکنے کے لیے، اسے ریپیل کرنے کے لیے آپ جوابی وار کر سکتے ہیں. بٹ اٹ ہیز ٹو بی نیسسری اینڈ پروپورشنیٹ. نیسسری سیلف ڈیفنس کیا ہوتی ہے، یا نیسسری اٹیک کیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ پہ ایکچولی میں اٹیک ہو چکا ہو، کیونکہ ہو چکا تھا اسرائیل پہ، تو انہوں نے اس کے جواب میں اٹیک کیا. جو پروپورشنیٹ اٹیک ہے اس کا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو respond to the extent that is necessary to repel the attack from the other party. ٹھیک ہے، اور اس میں
کبھی بھی آپ سویلینس کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. اسرائیل نے بڑے پیمانے میں اس وقت اکتوبر 7 کو بھی سویلینس کو ٹارگیٹ کیا. اس کے بعد بھی یہاں تک کہ اب تک 30,000 civilians reportedly died or were killed during these attacks. اسرائیل نے سویلینس کو ٹارگیٹ کیا, سویلین آبجیکٹس کو ٹارگیٹ کیا جس میں ریزیڈینشیل ہومس تھے, ہاسپٹل, اسکولس, بسز, ماسکس, ٹھیک ہے, تو ہیلتھ فیسلٹیز کو اٹیک کیا, اور آئی تھنک 50,000 لوگ انجرڈ بھی ہیں, ڈسپلیسڈ ہو چکے ہیں لوگ. So these are violations of international humanitarian law, جو کہ کہتا ہے کہ آپ نے جنگ کے دوران آپ نے صرف ملٹری اور ملٹری آبجیکٹس کو ٹارگیٹ کرنا اور سویلینس کو ٹارگیٹ بھی کرنا. جہاں پہ آپ کو خدشہ ہو کہ ایک آبجیکٹ ملٹری آبجیکٹ ہے یا سویلین آبجیکٹ ہے, تو وہاں پہ آج جو پرزمپشن ہے وہ یہ رہے گی کہ وہ ایک سویلین آبجیکٹ, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اسرائیل نے جو یوز آف فورس کا قانون اور سیلف ڈیفینس کا قانون ہے اس کی بھی وائلیشن کی, کیونکہ ان کا اٹیک ڈسپرپورشنیٹ ہے. اٹ از وائڈلی ڈسپرپورشنیٹ. جتنے رسپانس کی ضرورت تھی انہیں, اس سے بہت زیادہ انہوں نے اٹیک کیا, ٹھیک ہے. حماس نے جو انلیگیلٹیز کمٹ کی تھی وہ کی تھی, اسرائیل بہت آگے چلا گیا, ٹھیک ہے. یوز آف فورس کے لاء کو وائلیٹ کر چکے ہیں وہ, اس کے علاوہ آئی ایچ ایل کو وائلیٹ کر چکے ہیں, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ they have been involved in commission of a genocide. جینوسائڈ کہتے ہیں کہ آپ کسی گروپ کو اس کی مذہب, اس کی ایتھنیسٹی, اس کے کلچر کی بیسس پہ آپ اس گروپ کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کریں کسی خطے سے, ٹھیک ہے, تھرو کلنگ, تھرو مرڈر, تھرو ریپ, ڈسپلیسمنٹ, اسٹیرلائزیشن ایٹسٹرا. جینوسائڈ کنوینشن کو دیکھ رہے اس میں. اور اس کے علاوہ وار کرائمس, وار کرائمس کہتے ہیں کہ جب آپ انٹینشنلی سویلینس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سویلینس اس علاقے میں آپ پھر بھی اٹیک کرتے ہیں انہیں جان کے, اور پھر آپ ایک ایسا اٹیک کرتے ہیں جس میں آپ پریکاشنس نہیں لیتے. آپ ملٹری ٹارگیٹ کو اٹیک کریں, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سویلینس پہ اٹیک ہو سکتا ہے, تو آپ پریکاشنس نہیں لیتے اور آپ اٹیک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کولیٹرل ڈیمیج میں سویلینس بھی مارے جاتے ہیں, انجر ہو جاتے ہیں, ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک وار کرائم. تو اس چیز سے ہمیں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین اور وہ تو انفرینس ہوا ہی ہوگی, ٹھیک ہے. نمبر 2 جو اسرائیل ہے, اب تو پیلسٹائن جو غزہ اٹیک کر کے اس نے سب سے پہلے انکریج کر دیا اس چیز کو کہ اس نے ملٹری آبجیکٹ کو ٹیکل نہیں کیا, جیسے کہ آپ نے بتایا انہوں نے سیویلینس کو بھی اس چیز میں انوالو کر دیا. بٹ ہم یہ دیکھیں تو اس کی جو روٹ کاز اٹس ناٹ جسٹ کہ 7 اکتوبر سے ہم آگے دیکھنا شروع کریں کہ کیا شروع ہوا ہے, یہ بہت پہلے سے چلے گا. اور ابھی ریسنٹلی جو بائیڈن کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس چیز کو جیسے دیکھ رہے ہیں, جیسے پریکاشنز لے رہے ہیں. مین جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن تھی تب تو کس طرح کے میجرز ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے لیے تھے کہ کانفلکٹ وار زون میں نہ بنے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کی کوشش نہیں کی تھی کہ کانفلکٹ وار زون میں نہ بنے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کوشش ضرور کی تھی کہ اسرائیل کے جو تعلقات ہے وہ عرب ورلڈ کے ساتھ نارملائز ہو, جس کی وجہ سے بحرین اور یو اے ای جیسے ممالک کے تعلقات نارملائز ہو, ڈپلومیٹک تعلقات قائم ہو گئے اس ٹائم کے ساتھ. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے جو جیروسلم ہے اسے ریکگنائز کرتے ہیں ایز کیپٹل آف اسرائیل, ٹھیک ہے, جو کہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, ٹھیک ہے. اور ایسٹرن جیروسلم کو اس طرح سے آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, اور آکوپائڈ اٹ واز آکوپائڈ تھرو وار ان 1967. اور آئی سی جے کے ایڈوائزری اوپینین کے مطابق وہ جو a land that is occupied through war, it has to be given away. اسے جو آکوپائنگ پاور ہے اسے چھوڑنا پڑے گا, اسے وہ انیکس نہیں کر سکتا اسے. اور وار کے ذریعے کی گئی انیکس کی گئی لینڈ از انلیگل انیکسیشن, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے بیسکلی. تو اسے ریکگنائز کرنا اپنی ایک غیر قانونی عمل,
ایک انلیگل سچویشن کو آپ لیگلائز نہیں کر سکتے, لیگل ریکگنیشن نہیں دے سکتے. اور ایسی جی نے کہا تھا کہ وہ سیٹلمنٹس ہے وہ بھی غیر قانونی ہے, جو وال بنائی جا رہی وہ بھی غیر قانونی ہے, اور ایک غیر قانونی سچویشن کو آپ ریکگنائز نہیں کر سکتے. اور جو بائیڈن کی آپ نے بات کی ہے, جو بائیڈن ڈپلومیٹک سپورٹ دیتا ہے یا اس کے ایڈمنسٹریشن وہ ویپن سپلائی کرتے رہے اسرائیلی گورنمنٹ کو کرنٹلی اکتوبر 7 کے بعد, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسرائیلی اتھارٹیز ہیو بین انوالوڈ ان وائلیشن آف ہیومن رائٹس, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, وار کرائمس اینڈ پاسبلی جینوسائیڈ ایز ویل. اور جینوسائیڈ کو اس طرح جینوسائیڈ کے بارے میں جانتے ہوئے, فیکٹس جانتے ہوئے آپ ویپن سپلائی کرنا, ڈپلومیٹک سپورٹ دینا, it becomes complicity in genocide. اور complicity کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے جینوسائیڈ کنونشن. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہا جا سکتا ہے اینڈ the western world they have been involved in complicity to the crime of genocide. تو یہ بات ہم نے کر لی کہ ٹرمپ اینڈ بائیڈن نے اپنی ٹینیورز میں, جو اگر بائیڈن کا بھی چل رہا ہے, انہوں نے اپنی ٹینیور میں کس طرح سے اس چیز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ایز دے ور انٹینڈڈ اس وے. لیکن جیسے ہم دیکھیں گے تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں ایک بہت پاپولر یو این نیشنز, وہ بھی اسی کام پہ گلوبل پیس, گلوبل پرسیورنس اور سب میں کام کرتے ہیں. تو یو این جو تھا اس کا بیسک کیا ایجنڈا تھا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ اب دیکھیں نا سچویشن جو تھی ہمارے پاس عرب وار کے بعد, یہ جو 60 ڈے وارز آئی ہیں, ان سب کو دیکھا جائے تو بے شک وارز ختم ہو گئی ہے, بٹ کانفلکٹس ایز یو آلسو سیڈ چلتے رہے. اینڈ جنرل کانفلکٹس ایک ایسی چیز ہے کہ ایک لو میگنیٹیوڈ سے ہائر اسکیل پہ جاتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو. ایک ہی چیز جیسے جو بامبنگ ہوئی, راکٹ فائر ہوئی, اسی نے ایک اتنے بڑے جینوسائیڈ کو اوریجنیٹ کر دی. تو بینگ اے پارٹ آف ایک یو این نے ایسا کیا کیا کہ وہ اس جو کانفلکٹ آ گئی, اگر تو انہوں نے فورسی کر لیا ہو کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ دس کین ٹرن انٹو پاسبل وار زون یا وار ہو سکتی ہے, تو ان کا اس چیز میں کیا اسٹینس تھا, بیکاز دے آر ہیئر ٹو سپورٹ دی گلوبل کمیونٹی. یونائٹڈ نیشنز واز کریٹڈ تھرو یو این چارٹر, اور یو این چارٹر میں ایک بنیادی مقصد بیان کیا گیا ہے یو این کا کہ اٹ از دیئر ٹو پروموٹ سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس تھرو پیسفل مینس. اس کے لیے سیکورٹی کاؤنسل میں موجود ہوتا ہے, جنرل اسمبلی موجود ہے. سیکورٹی کاؤنسل کا تو مقصد یہ ہے مینٹین انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی, ٹھیک ہے. تو جب بھی دنیا میں کہیں پہ تھریٹ ہوتا ہے ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی, وہاں پہ سیکورٹی کاؤنسل ایکشن لے سکتا ہے. اس کے پاس پاورز ہیں ٹو ٹیک ملٹری اینڈ نان ملٹری میجرس. پہلے وہ نان ملٹری میجرس لے گا, پھر ملٹری میجرس لے گا. نان ملٹری میجرس کیا ہو سکتے ہیں؟ نان ملٹری میجرس ریزولوشن وہ پاس کرے گا جس کے ذریعے سینکشنز لگا دے گا کسی گروپ پہ, کسی ملک پہ, کسی کمپنی پہ, کسی اینٹیٹی پہ, جو کہ لگائے نہیں ہوئے, اور یا وہ ایک ریزولوشن پاس کر کے ٹریبیونل بنا دے گا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ یہاں پہ نا بڑی جنگ ہوئی ہے, یہاں پہ بڑی کرائمس کمٹ کیے گئے ہیں, بڑی ہیومینیٹیرین اٹراسٹیز کمٹ کی گئی, یہ ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے دیر واز اے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی. تو اسے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی انشور کرنے کے لیے سیکورٹی کاؤنسل نے انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونلس بھی بنائے تھے. یوگوسلاویا میں بنائے تھے اور روانڈا میں بنایا تھا, ٹھیک ہے. تو یو این کے پاس پاورز تو ہیں ٹو ٹیک ایکشن وین دیر از اے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی, ٹھیک ہے. لیکن یو این کی سیکورٹی کاؤنسل ایکشن لینے کے لیے دیر ہیز ٹو بی concurrent vote of 5 permanent members. 5 permanent members ان کا ووٹ ہونا ضروری ہے. تو جب بھی اسرائیل کے خلاف کوئی ریزولوشن آئی ہے یا اسرائیل کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ کوئی ریزولوشن آئی ہے تو امریکہ اسے ویٹو کرتا رہا ہے شروع سے. اور اب بھی پھر جو سیز فائر سے ریلیٹڈ جو ریزولوشن آئے سیکورٹی کاؤنسل میں وہ بھی ویٹو کر دی گئی, ٹھیک ہے. تو لیکن جنرل اسمبلی نے شروع سے ریزولوشنس پاس کیے, اب بھی وہ ریزولوشنس پاس کر رہا ہے, لیکن جنرل اسمبلی کے ریزولوشنس ایک پرسویسو اتھارٹی ہے, دے آر ناٹ بائنڈنگ آن اینی ون. سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن بائنڈنگ ہوتی ہے, جنرل اسمبلی کی صرف اس کا مورل اسٹیٹس ہوتا ہے.
اہم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس سے کسٹمری لا اور کوئی اور اصول, فردر اصول ڈیولپ ہوتے ہیں, پرانے اصولوں کو افرم کرتا ہے, لیکن بائنڈنگ نہیں ہوتے وہ. تو کوئی اگر نہ مانے تو مجھ سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک, امریکہ بھی نہیں مانتا, تو سیکورٹی کاؤنسل اس وقت تو ایک طرح سے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے, کیونکہ سیکورٹی کاؤنسل جب بھی ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ اسے ویٹو کر دیتا ہے. سیکورٹی کاؤنسل ایز بیکم بیسکلی یوز لیس. اوکے سر, تو ابھی جو کانفلکٹ ہوا ہے ہمارا, ابھی جو ڈسکشن تھی اس میں فرسٹ یو پن پوائنٹڈ کہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں وار زون میں you're only supposed to tackle military objects, ٹھیک ہے. اب ٹینکن اٹیک انہوں نے لارج اسکیل پہ کر دیا, دیٹ از انفیکٹو فیملی مور. نمبر 2, جو انہوں نے انلیگل یوز آف ویپنس کیا ہے, جس سے وہ فاسٹ فوائر ویپنس انہوں نے یوز کیے ہیں, جو کہ سب کو پتہ ہے کہ انلیگل ہے. تو اگر تو اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹانس کہ انہوں نے اسٹارٹ کی تھی وار اور ہمارے ملٹری کے بجائے سویلینس کو لا کر, اور ہم ریٹیلیشن بھی یہ کر رہے ہیں, تو ایون ریٹیلیشن میں بھی انڈین ویپنس کو یوز کرنا کنٹری وہ اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کر. میں آپ کو بتایا تھا کہ ریٹیلیشن میں اٹیک ہیز ٹو بی پرپورشنیٹ, ٹھیک ہے, اور آپ پھر بھی سویلینس کو ٹارگیٹ بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ وارز بھی کامبیٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بیانڈ دا کامبیٹ ہیں, جو لوگ جنگ کا حصہ ہی نہیں, آپ انہیں ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ بلا وجہ آپ شہریوں کے گھروں کو, اسکولوں کو, ہاسپٹلس کو آپ سمجھ لیں گے اچھا یہ ملٹری ٹارگیٹس ہیں, شاید نیچے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں یا حماس کے آپریٹر چھپے ہوئے ہیں, تو آپ انہیں اٹیک کر رہے ہیں. بغیر پریکاشن نہیں ہے, بغیر پرپورشنیٹ اٹیک کی ہے, یعنی پرپورشنیلٹی کو مد نظر رکھتے بغیر وہ اٹیک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آئی ایس آر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا ایک مقصد ہے کہ ٹو پریونٹ اننیسیسری سفرنگ. کوئی بھی ایسا ویپن جو اننیسیسری سفرنگ کاز کرے, مثال کے طور پہ کلورین گیس ہے یا اور بے شمار گیسز ہیں جو کہ آپ کی سفرنگ کو بڑھا دیتے ہوئے, آپ کی تکلیف کو بڑھا دیتی ہے. ایک ڈم بلٹس تھی جو کہ لگتی تھی, وہ پھٹ جاتی تھی, آپ کے اندر جا کے پھٹ جاتی تھی وہ, تو وہ انلیگلائز کر دے گی ایکچولی, کیونکہ وہ آئی ایس ایل کے اصولوں کے خلاف ہے. آئی ایس ایل کا مقصد ہے کہ وہ لوگوں کی اور جو ایک تو شہریوں کی تکلیفوں کو اوائڈ, اسے روکے, ختم کرے, اور جو لوگ جنگ میں ملوث ہیں ان کی تکلیف کو کم کرے, اننیسیسری سفرنگ کو روکے. تو جتنے بھی آپ بتا رہے جو اٹیکس کیے گئے, مختلف ویپنز استعمال کیے گئے, اگر تو وہ یہی اننیسیسری سفرنگ کاز کرتی ہے, ٹھیک ہے, تب وہ آئی ایس ایل کی وائلیشن ہے, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. اور اگر اس کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا سفاری کر دیا جائے, وہاں سے انہیں اپنے علاقوں سے نکال دیا جائے, قتل کر کے, ڈسپلیسمنٹ کے ذریعے اور مرڈر کے ذریعے, لارج اسکیل ڈسٹرکشن کے ذریعے, تو وہ تو بھی جینوسائڈ پہ گیا تھا. تو جو اسرائیل ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ اسرائیل, وہ ابھی تک آئی سی سی کو ایز سچ مانتا نہیں, ٹھیک ہے. اب آئی سی سی نے تو کلیئر ہمیں پروویژنس دی نہیں ہے کہ وار فرائمس میں آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ جو سویلینس وغیرہ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. جو یہ کوشش جس سے بھی آپ نے آئی سی سی کی پروویژنس بتائی کہ ناٹ سپوز ٹو دیٹ سویلینس, اب تو اسرائیل جو ہے وہ اس کا پارٹ نہیں ہے. اب کیونکہ وہ اس کا پارٹ نہیں ہے, کچھ لوگ ہیر سے کر کے یہ بات کر دیتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ہم کسی کو لیٹ سے آنسریبل نہیں ہے اس چیز میں. اس کے بارے میں وڈ ڈو یو سے کہ کیا اسرائیل کی جتنے بھی آپشنز ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پیلسٹین جو ہے وہ کمپلیٹلی اس چیز سے باہر ہے. آف کورس جو اسٹارٹ ہوا ہی ہے وہ ریکارڈس کے مطابق پیلسٹین کے اس اٹیک کی وجہ سے اتنی بڑی ڈیمیشن ہے. تو اب ظاہر ایک چیز جب شروع ہو رہی ہے اس کا اینڈ بھی تو ہونا ہی ہے. تو اسی سوال میں یہ سوال مطلب کنکلوڈ نہیں کرنا چاہوں گا میں اس کو. کنکلوڈنگ سوال یہ ہے کہ اس میں کال ٹو ایکشن نمبر 1 کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن کن چیزوں کے ذریعے اس کانفلکٹ کو ہم اینڈ کر سکتے ہیں. اینڈ نمبر 2 جو اسرائیل نے اپنی ریکوائرڈ اماؤنٹ سے جو زیادہ پرفارم کر دیا ہے وہاں پہ, وہ اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ کس طرح سے ہو. اس کا سلوشن تو ٹو اسٹیٹ سلوشن میں ہے, جو کہ یو این جنرل اسمبلی آلریڈی سجیسٹ کر چکا ہے, پرپوز کر چکا ہے 1948 میں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل ویسٹ بینک کو بہت حد تک سیٹل کر چکا ہے, ٹھیک ہے.
اور ویسٹ بینک وہ زمین ہے جو کہ جنگ کے ذریعے فتح کی گئی تھی اور وہ اس کی انیکسیشن انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی بڑی سطح پہ وہاں پہ سیٹلمنٹس کر چکا ہے کہ وہ لوگ چاہتا ہے کہ اسے ایز اے اسٹیٹس کو مان لیا جائے، ایز اے اسے فیکٹس آن دا گراؤنڈ مان لیا جائے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہی کوشش تھی کہ جو بھی سیٹلمنٹس ہیں انہیں ہم اسرائیل کا حصہ مان لیا جائے، انہیں نہ چینج کیا، ایون دو وہ زمینیں فلسطینیوں کی ہیں، فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے، جنگ کے ذریعے وہ زمینیں وہاں سے ان سے لی گئی. اب عرب اسرائیل وارز انیشیٹ کی عرب سے، لیکن پھر وہ ہار گئے تو ان کی زمینیں اسرائیل نے لے لی. لیکن اب اسرائیل نے نہیں لی تو اسرائیل نے انیکس کر لی یا کوشش کی انیکسیشن کی، اور پھر وہاں پہ سیٹلمنٹس کی اپنی پاپولیشن کی. ایک جنگ کے ذریعے لی گئی زمین پہ اپنی پاپولیشن کو کالونائز کرنا وائلیشن ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء. ٹھیک ہے، لیکن سولوشن ٹو اسٹیٹ میں ہی ہے. لیکن اسرائیل وہ نہیں دے گا کیونکہ وہ they have gone too far in settling their population on the Palestinian land. اور وہ بیسیکلی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اسرائیل کی وہ تو مکمل طور پہ چاہتے ہیں ایکسکلوژن آف پیلسٹینین پیپل فرام دا لینڈ اینڈ کریشن آف گریٹر اسرائیل. وہ چاہتے ہیں پوری زمین پہ اسرائیل کی ریاست بن جائے، اور وہ نہیں چاہتے فلسطینیوں کو کوئی بھی وہاں پہ علاقہ ملے. لیکن سولوشن ٹو اسٹیٹ میں. دوسرا ICC ایک عدالت ہے، اور جو پروویژنز میں نے بتائی وہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء. انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء ایک وہ سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل لاء کا جو کہ جنگ سے ڈیل کرتا ہے، اور اس کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ جنگ کا حصہ نہیں ہیں انہیں جنگی خطرات سے بچایا جائے، اور جو جنگ کا حصہ ہیں انہیں اننیسسری سفرنگ سے بچایا جائے. اور ICC ایک عدالت ہے جس کی بنیاد روم اسٹیچوٹ میں ہے، اور روم اسٹیچوٹ ریپرزینٹ کرتا ہے انٹرنیشنل کرمنل لاء. اور انٹرنیشنل کرمنل لاء انڈیویجول کرمنل رسپانسبلٹی سے ڈیل کرتا ہے، جہاں پہ شخصی حد تک یعنی کوئی شخص انٹرنیشنلی کوئی انٹرنیشنل کرائم کمٹ کرے، جیسے وار کرائم. یعنی کوئی پرائم منسٹر ہے وہ سویلینس پہ اٹیک آرڈر کرتے، ٹھیک ہے، اس کا مقصد، اور جان کے اٹیک وہ انٹینشنل اٹیک ہے، ٹھیک ہے، یا ڈسپروپورشنیٹ اٹیک، تو اس پرائم منسٹر کو بھی اس شخص کو ہم کس طرح اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں. یہ انٹرنیشنل کرمنل لاء کا مدعا ہے، یہ اس کا سبجیکٹ ہے، اور ICC انہی کیسز سے ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں اب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اٹس پاسبل کہ ایک یہاں پہ اگر ICC کا حصہ نہیں ہے اسرائیل یا پیلسٹائن تو ایک سیپریٹ ٹریبونل بنایا جائے، لیکن اس کے لیے سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن چل جو کہ ویٹو ہو جائے گی امریکہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک سولوشن تو اس کا ڈپلومیٹک سطح پہ ہے کہ اسٹیٹس دنیا جہان کی اکٹھا ہوتے ہیں UN کے فارم پہ، اور بھی بیشتر فارمس ہیں وہاں پہ سیز فائر کے لیے ایڈوکیٹ کرے، اور پیسفل سیٹلمنٹ کے لیے ایڈوکیٹ کرے، ٹو اسٹیٹ سولوشن کے لیے ایڈوکیٹ کرے. اور جو لوگ وار کرائم سے ملوث ہیں، بے شک حماس کی طرف سے، پیلسٹائن کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایڈوکیٹ کیا جائے. اکاؤنٹیبلٹی تھرو انٹرنیشنل کرمنل کورٹس. اب اسٹیٹ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے تو پھر وہ ICJ میں جا سکتا ہے، وہاں پہ ایون UN بھی اس پہ ایکشن لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. That's all I feel like video, sir. Thank you so much. Not only did we learn social perspectives, so ہر جگہ ہی پھیلے ہوئے، but جو legal perspectives کی آج بات ہوئی ہے، according to me, I believe کہ کافی سارے لوگوں کو کا perspective سے change ہو رہے ہیں. It's not just about کہ ایک جگہ پہ کتنی atrocities، کتنی war situation ہے تو yes کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن wars میں بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنس اسٹل آپ پہ اپلائی ہوتے ہیں کہ آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، بیکاز سنس اٹس اے گلوبل کمیونٹی، وی ایز لیونگ ان دس ورلڈ آر اے پارٹ آف دا گلوبل کمیونٹی. تو یس اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.